نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم كافرون صدق الله العظيم. 9 ہجری کے کچھ واقعات جو ہیں وہ رہ گئے تھے. 9 ہجری کا ایک واقعہ رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی کی موت. یاد ہوگا بتایا تھا کہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ طیبہ تشریف لانے سے پہلے بالکل مکمل تیاری ہو چکی تھی کہ عبداللہ بن ابی کو یہاں کا سردار بنایا جائے. تو جب رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اس کی سرداری چھن گئی جس وجہ سے اسے تکلیف تھی اور ہر موقع پر اس نے مسلمانوں کو زج کیا, مسلمانوں کو تکلیف دی, کوئی موقع ایسا نہیں چھوڑا. غزوہ احد کے اندر مدینہ طیبہ سے نکلا ہے اپنے 300 بندوں کے ہمراہ, آگے جا کے پھر واپس آ گیا تاکہ مسلمانوں کا جو ہے وہ بھی دل ٹوٹے اور کفار جو ہیں وہ بھی میرا واپس آنا اپنی آنکھوں سے دیکھتے. پھر ایک موقع ایسا بھی آیا کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ لفظ کہے کہ نعوذ باللہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ استغفر اللہ, نبی علیہ السلام سب سے زیادہ ذلیل ہیں اور میں سب سے زیادہ عزت والا ہوں. مدینے پہنچ لوں تو میں ان کو مدینے سے نکال دوں گا, کیونکہ اس بے ایمان نے کہا. پھر اسی طریقے میں اس نے اماں جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ان پر جو ہے اس نے تہمت بھی لگائی اور اس تہمت کے اندر بھی یہ ظالم جو ہے یہ پیش تھا. جب اس کی بیماری کا پتہ چلا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کرنے کے لیے تھے. اب یہ چند ایک واقعات میں نے 2-3 اس سے بتا دیے ہیں کہ اس نے کیا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, اور آپ اس کی بیماری کا سن کر اس کی بیماری کرسی کے لیے جا رہے ہیں. اندازہ کر لیں. اب میں اپنے گریبان میں جھانکوں, آپ اپنے گریبانوں میں جھانکیں کہ ہمارا کیا وتیرہ ہے اور ہماری کیا عادت ہے. تھوڑی سی بات پر لڑائی جھگڑا, تھوڑی سی بات پر تلخی, چھوٹی اور معمولی بات ہے اور سلام کلام سے بھی گئے, ایک دوسرے کے حال احوال سے بھی گئے, مرنا جینا بھی ختم کر دیا. اتنا بڑا دشمن ہے اسلام کا صحابہ کا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جنازے کے لیے جا رہے ہیں, اللہ عیادت کے لیے جا رہے ہیں. جب عیادت کے لیے گئے تو تھوڑی دیر کے بعد واپس آ گئے. اس کی جو ہے پھر موت واقع ہو گئی. اس کے موت کے بعد اس کا بیٹا آیا اور اس نے آ کر کہا یا رسول اللہ میرے باپ جو ہیں انہوں نے جو کچھ کیا وہ میں بھی اچھے طریقے سے جانتا ہوں, آپ بھی اچھے طریقے سے جانتے ہیں. آپ ایسا کریں مہربانی فرما کر مجھے اپنی قمیض دے دیں تاکہ میں اپنے باپ کو کفن پہنا سکوں. رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے قمیض اتار کے دی تو اس نے کہا نہیں, مجھے یہ والی اوپر والی قمیض نہیں, نیچے والی قمیض چاہیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مسعود سے ہر وقت ساتھ چمٹی رہی ہے, آپ کے جو ہے نا جسم مقدس سے وہ لپٹی رہی ہے, مجھے وہ قمیض دی جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی قمیض دے دی. پھر جس وقت قمیض پہنچ گئی تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اعتراض کیا یا رسول اللہ یہ قمیض کس کو دے رہے ہیں, اس نے ساری زندگی کیا کیا اور آپ اس کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قمیصی لا یغنی عنہ من اللہ شیئا. عمر مجھے اچھے طریقے سے پتا ہے کہ میری قمیض جو ہے اسے ذرہ برابر بھی فائدہ
نہیں پہنچائے فلعل اللہ ان يدخل به الفا فی الاسلام، ہو سکتا ہے میرے اس عمل کے ذریعے اس کے قبیلے والے جو لوگ ہیں وہ منافقت چھوڑ کر اسلام میں آ جائیں۔ اللہ اکبر۔ پھر یہی ہوا کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیض مبارک گئی تو اس کی جماعت کے تقریباً 1000 انسان جو ہے وہ مسلمان ہوئے اور انہوں نے نفاق سے توبہ کی۔ کفن کے بعد پھر جنازہ بیٹا کہنے لگا، چونکہ بیٹا جو ہے وہ سچا مسلمان تھا، بیٹا کہنے لگا یا رسول اللہ مہربانی کر دیجئے جنازہ پڑھا دیجئے۔ رحمت کائنات جنازے کے لیے تشریف لے جانے لگے۔ حضرت عمر نے اعتراض کر دیا کہ یا رسول اللہ کس کے جنازے کے لیے جا رہے ہیں؟ اللہ اکبر۔ فرمایا عمر اللہ نے مجھے منع تو نہیں کیا، اللہ نے یہی کہا ہے استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرہ، اللہ نے میرے محبوب انہیں معاف نہیں کرنا، آپ چاہے ان کے لیے بخشش کی دعا کریں یا نہ، آپ ان کے لیے 70 بار بھی بخشش کی دعا کریں، لن یغفر اللہ لهم، لا یغفر اللہ نہیں کہا، یہ گرامر کا ایک جو ہے نا لفظ ہے، لن یغفر اللہ، اس کا معنی ہرگز اللہ معاف نہیں کرے۔ تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھا دیا تو اللہ نے پھر آیات نازل فرما دی لا تصلی علی احد منهم مات ابدا ولا تقم علی قبری، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان جیسے گستاخ رسولوں میں اگر دوبارہ کوئی مر جائے تو آپ نے جنازہ بھی نہیں پڑھانا اور اس کی قبر پہ کھڑے بھی نہیں۔ اللہ رب العزت نے بالکل پھر جو ہے نا منع کر دی۔ تو یہ اس کی موت جو ہے یہ بھی 9 ہجری کے اندر تھی۔ حضرت ابو احمد اجلانی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ایک مسئلہ چلتا ہے کہ خامد جو ہے اگر بیوی پر زنا کا الزام لگا دے اور پھر اس پر گواہ موجود نہ ہو، شریعت کا اصول یہ ہے ہر کام کے لیے شریعت نے 2 گواہ مانگے، وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، کوئی بھی معاملہ ہے تو 2 گواہ ہونے چاہیے، لیکن یہ زنا والا معاملہ ایسا ہے جس کے اندر شریعت نے 4 گواہ طلب کی۔ کتنے گواہ؟ 4 گواہ، اور 4 گواہ جو ہیں یہ آگے جزئیات فقہ کے اندر 4 گواہ جو ہیں وہ ایک وقت پر بھی متفق ہوں، ایک جگہ پر بھی متفق ہوں۔ اگر 3 گواہ وقت کہیں کہ 4 بجے کا تھا، چوتھا گواہ کہے پتہ نہیں 4 کا تھا یا 5 کا تھا، شک کا ڈال دے تو حد جو ہے وہ ساقط ہو جائے گی، باقی سزا ملے گی۔ وقت پر بھی متفق ہوں، جگہ پر بھی متفق ہوں تو پھر جو ہے نا یہ سزا ملنی۔ اب جس وقت صحابی جو ہیں انہوں نے گھر میں کچھ معاملہ گڑبڑ دیکھا، اللہ کے نبی کے پاس آ گئے، یا رسول اللہ کوئی معاملہ مشکوک لگ رہا ہے، اگر مرد جو ہے اپنی عورت کو غلط حالت میں دیکھے تو کیا کریں؟ اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیتیں پڑھ کے سنائی کہ وہ 4 گواہ جب تک نہیں ہوں گے تو پھر جو ہے نا وہ کیا ہوگا، اس وقت تک حد جو ہے وہ جاری نہیں۔ یہ میں نے پہلے بھی بتایا، قرآن مجید کے اندر ایک مستقل عنوان، کئی عناوین ہیں، کئی عنوان ہیں، ایک قرآن مجید کا عنوان یہ چلتا ہے کہ صحابہ جب بھی فرش پہ پریشان ہوئے اللہ نے عرشوں سے بعض اوقات اپنے قوانین تبدیل کر دیے اور اللہ نے بعض اوقات ان کی آسانی کے لیے قرآن کا نزول کیا۔ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ یہ کس طرح غیرت گوارا کرے گی، ایک آدمی اپنی عورت کو اس حال میں دیکھے پھر وہ باہر جائے اور باہر سے 4 بندوں کو گواہ بنا کے لے آئے، پکڑ کے لے آئے کہ یہ دیکھو میرے گھر کی حالت کیا ہے، یا رسول اللہ یہ کیسے غیرت گوارا کرے؟ پھر دوسری بات کہ جب تک وہ باہر سے جا کے بندوں کو لائے گا یہ تو بھاگ جائیں گے، معاملہ تو جو ہے حل نہیں ہوگا۔ صحابی پریشان ہے، اللہ رب العزت نے یہ لعان والی آیات نازل فرمائی۔ لعان والی آیات یہ ہیں کہ اگر میاں جو ہے بیوی کو اس حال میں دیکھتے تو کیا کرے، والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء،
इल्ला अनफुसुहुम, वो लोग जो अपनी बीवियों पर तोहमत लगाते हैं और उनके पास 4 गवाह मौजूद नहीं है सिवाय अपनी गवाही के। फरमाया अब क्या करें? अब फरमाया वो लिआन वाला काम कर। लिआन क्या है? लिआन ये है कि 4 मर्तबा जो है वो खामद कसम खाएगा। 4 मर्तबा खामद क्या करेगा? कसम खाएगा। और 5वीं कसम पर वो ये कहेगा अल्लाह की लानत हो, अल्लाह की लानत हो अगर मैं झूठा हूं। अल्लाह अकबर। तो इसी तरह फिर औरत जो है वो भी, अगर उससे कहा जाएगा अब तू जो है कस्में खा, अगर वो कस्में नहीं खाती अब इसका जिना जो है इल्जाम साबित हो जाएगा। अगर वो भी कस्में खा लेती है तो शरीयत ये कहती है अब मियां और बीवी के दरमियान जुदाई कर दी जाए। अब इनका फैसला क़यामत वाले दिन अल्लाह फरमाए। एक तरफ तो शरीयत ने इज्जत नफ्स को कितना जो है बरकरार रखा, अल्लाह अकबर, और दूसरा जो है मुसलमानों के लिए आसानी वाले मामला कर दिए। तो ये हजरत अहमद जिलानी जो है उनका यही मामला हुआ था। तो लिआन का जो हुक्म आया वो भी 9 हिजरी के वाक़यात में से। इसी तरह एक ज़ातिया औरत है, उससे जिना हो गया। शरीयत का असूल ये है कि अगर जिना करने वाला मर्द या औरत अगर वो कुंवारे हैं तो फिर क्या है? फजलिदू कुल्ल वाहिदिन मिनहुमा मिअता जल्दा, उनको कितने कोड़े मारो? 100 कोड़े मारो। शादीशुदा की बात नहीं, कुंवारा मर्द और औरत ये काम कर ले तो उनको कितने कोड़े मारने हैं? 100 कोड़े। और 100 कोड़े भी फरमाया ला तखुज़कुम बिहिमा रफ़तुन, ऐ मुसलमानों कोड़े मारते वक्त तुम्हारे दिल के अंदर नरमी नहीं होनी चाहिए, चूंकि इस बंदे ने और इस औरत ने अल्लाह की हदों को तोड़ा है, बहुत बड़ा जुर्म किया है। और आगे फरमाया ये जो जानी मर्द और औरत को सजा देनी है ना, ये छुप के सजा नहीं देनी, बल्कि क्या करना है? वल यशहद अज़ाबहुमा ताइफतुन मिनल मुमिनीन, शहर के चौक और चौराहे पर ऐलान करके सजा दी जाए। भला इसका क्या फायदा होगा जब लोग बहुत सारे अपनी आंखों के साथ इनकी ये हालत देखेंगे? तो उस वक्त जो है अगर किसी का दिल इस तरह मायल होगा भी तो सजा का अंजाम देखकर वो बंदा तौबा करे। ये तो है गैर शादीशुदा मर्द और शादीशुदा मर्द और औरत हो उसके लिए क्या हुक्म है? उसके लिए शरीयत का हुक्म है अश्शैखु वश्शैखतु इज़ा ज़नाया फरजिमुहुमा नकालन मिन अल्लाह, कि जिस वक्त शादीशुदा मर्द या शादीशुदा औरत ये जिना कर ले फरजिमुहुमा, उनको पत्थर मार मार के खत्म कर दो, जिंदा रहने का हक ही नहीं है। अल्लाह ताला हम सब को गुनाह कबीरा से बचाए और गुनाह कबीरा के लवाज़मात और उस तरफ जाने वाले जो रास्ते हैं अल्लाह ताला हम सब को उनसे महफूज रखे। तो यहाँ क्या करना है जी? इसको फिर उसका तरीका ये है, गड़ा खोद के इतना इतना उसके अंदर दबाया जाए, ये ऊपर वाला हिस्सा बाहर हो और फिर ऊपर से पत्थर मार मार के उनको खत्म किया। अल्लाह ईमानदारी से बताइए, बंदा आंखें बंद करके जरा तसव्वुर करे कि इस तरह की जो है ना सजा अगर 2 या 4 बंदों को मुआशरे में मिल जाए तो क्या मुआशरे से जिना खत्म होगा कि नहीं? अल्लाह की कसम मुआशरे से जिना खत्म जब अंजाम बंदा अपनी आंखों से देखा। गालिबन सदर जहां के जमाना में एक ऐसा मामला हुआ था, लाहौर बागबानपुरा के अंदर। तो जहां साहब ने उसको उधर चौक के अंदर फांसी पे लटकाया और 3 दिन तक उसकी लाश जो है वो लटकी। और उसके बाद ज़िया-उल हक के जमाना में दोबारा जो है वो ऐसा मामला नहीं। ऐसे ही अफगानिस्तान के अंदर इस वक्त जिन लोगों की हुकूमत है, अल्लाह अकबर, अल्लाह उनको इस्तिकामत नसीब फरमाए, उन्होंने भी यही काम किया कि जो मामला जो है हो गया उनको सजा देकर वो जो क्रेनें होती हैं उनके साथ उनकी लाशों को लटकाया और पूरे शहर के अंदर जो है गिराया गया। नतीजा ये निकला कि वहां जिना का दरवाजा बंद। ये किसी आलिम दीन की
کسی مفتی کی، کسی فقیہ یا محدث یا مفسر کی بنائی ہوئی سزائیں نہیں ہیں، بلکہ یہ سزائیں کس کی بنائی ہوئی ہیں؟ اللہ کی بنائی ہوئی ہیں۔ اور یہ یاد رکھیں، یہ اسلام کی جتنی بھی سزائیں ہیں، حدود ہیں، ہمارے ایک استاد ہیں، استادوں کے استاد ہیں، بڑی پیاری انہوں نے مثال دی۔ انہوں نے فرمایا کہ اسلام کے اندر جتنی سزائیں ہیں، ان کی مثال ایسے ہے جس طرح یہ باغ ہو اور اس باغ کے بعد کانٹوں والی باڑ ہو۔ افسوس آج ہمارے حکمران طبقے کو اسلام کے ساتھ بالکل مس ہی نہیں، پتہ ہی نہیں ہے کہ اسلام کیا ہے اور اسلام جو ہے اس کے احکام کیا ہے۔ ان لوگوں کی مجبوری ہے کہ یہ پاکستان میں رہ رہے ہیں اور انہوں نے مذہب کے خانے کے اندر اسلام لکھا، یہ ان لوگوں کی مجبوری، وگرنہ انہیں اسلام کا بالکل پتہ نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ماضی کے اندر ہماری ایک جو ہے نا وزیر اعظم صاحبہ، انہوں نے یہ الفاظ کہے تھے کہ یہ اسلام کی سزائیں جو ہیں یہ بڑی ظالمانہ سزائیں ہیں۔ تو استاد فرماتے تھے کہ یہ سزائیں جتنی ہیں، ان کی مثال جو ہے باغ کے باہر جو کانٹوں والی باڑ ہے نا، ان کی مثال اس جیسے۔ اب جس وقت وہ کانٹوں والی باڑ لگی ہوئی ہو، چاہے وہ قدرتی ٹہنیوں کے کانٹے ہوں، چاہے وہ خاردار تار جو ہے وہ ملتی ہے وہ لگی ہوئی ہو لوہے کی، اب ایک بیوقوف بندہ جو ہے وہ جس وقت دیکھے گا اس باڑ کو، وہ کہے گا توبہ توبہ، یہ جو ہے نا باغبان یا اس باغ کا مالک وہ تو بڑا ظالم انسان ہے، اتنے لمبے لمبے کانٹے، اتنے نوکیلے کانٹے، توبہ جی یہ تو کسی بندے کو لگ جائے گا تو وہ بندہ زخمی ہوئے بغیر رہ نہیں سکے، بڑا کوئی سنگ دل انسان ہے، بڑا کوئی بیوقوف انسان ہے، ظالم آدمی ہے، اتنے لمبے لمبے کانٹوں والی اس نے تاریں اور باڑ لگا دی۔ لیکن عقل مند بندہ جب گزرے گا تو وہ ان کانٹوں کو تھوڑا دیکھے گا اور ان کانٹوں کے لگنے کے بعد حاصل شدہ نتائج جو اس باغ سے ملیں گے اس کی نظر اس کی طرف ہوگی کہ ان کانٹوں کی وجہ سے اندر باغ کے اوپر بہار کتنی ہے، ان کانٹوں کی وجہ سے باغ جو ہے یہ مویشیوں سے بچا رہا، جانوروں سے بچا رہا، انسانوں سے بچا رہا، اور اس باغ کے اندر جتنی بہار ہے اس کا پھل محفوظ ہے، اس کے درخت محفوظ ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ کانٹوں والی باڑ ہے۔ اسلام کی سزائیں یہ باہر سے کانٹوں والی باڑ کی طرح ہیں، اور اگر یہ لاگو ہو جائیں جس معاشرے کے اندر بھی تو اس معاشرے کے اندر پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ معاشرہ امن کا گہوارہ بن جاتا ہے اور جرائم کی شرح وہ بالکل زیرو تک چلی جاتی ہے۔ پرانی باتیں چھوڑ، یہ افغانستان کے اندر اس وقت جو حکومت ہے وہاں کے حالات دیکھ لیں، چونکہ انہوں نے اپنے ملک میں اسلام کا عملی طور پر نفاذ کیا ہے، وہ جو غیر مسلموں کا ایک بڑے عرصے سے یہ اعتراض تھا کہ مسلمانوں تم کہتے ہو اسلام اسلام بڑا اچھا لگتا، بڑا امن پسند، بتاؤ دنیا کے کسی خطے پر اسلام ہے صحیح؟ تمہارے جو کتنے ممالک ہیں دنیا کے کسی خطے پر اسلام ہے؟ پھر تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ اسلام بڑا اچھا مذہب ہے، بڑا امن پسند؟ تو ان لوگوں نے غیر مسلموں کا منہ بند کیا، عملی طور پر اسلام کا نفاذ کیا، اور 40 سال سے وہ جو ہے قوم جو جنگ کے اندر رہی، جس کی معیشت زیرو ہو چکی تھی، جنہیں کوئی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، پوری دنیا نے پابندیاں لگا دی تھی۔ آپ کے علم میں ہوگا IMF کی رپورٹ موجودہ کیا ہے کہ وہ دنیا کا واحد ملک ہے، اس وقت دنیا کے نقشے پر واحد ملک ہے جس میں مہنگائی کی شرح جو ہے دن بدن کم ہو رہی ہے اور جس کی معیشت دن بدن ترقی کر رہی ہے۔ کیوں ایسا ہوا؟ ان لوگوں کا کوئی کمال جو ہے اسلام کے نفاذ کا ہے۔ آج ہم نے 75 سال ہو گئے، آج دن بدن ہمارا گراف نیچے جا رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کی، سود آج ہماری معیشت کے اندر رچ بس چکا ہے۔ اور بات دور نہ چلی جائے، عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ جتنی بھی اسلام کی سزائیں ہیں یہ معاشرے کے اندر امن پیدا کرنے کے لیے ہیں۔ تو یہ ایک عورت ہے غامدی قبیلے کی، اس عورت بیچاری سے زنا ہو، اب کیا ہوا کسی نے دیکھا نہیں، کوئی بندہ گواہ نہیں ہے، لیکن یہ وہ صحابہ اکرام تھے جو رہتے دنیا میں تھے اور ان کی نگاہیں جو ہیں وہ آخرت پر ہوئی۔
اب جس وقت غلطی تو ہو گئی، غلطی کے بعد جب انجام سوچا، اوہ قیامت والے دن میرا کیا انجام ہو؟ یہ عورت جو ہے خود یہ بارگاہ رسالت میں آپ نے آتا ہے، یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہو گیا، رو بھی رہی ہے، یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہو گیا ہے، یا رسول اللہ مجھے پاک کیجیے۔ رحمت کائنات نے چہرہ مبارک ادھر کر دیا، وہ ادھر سے آ گئی، رو رہی ہے، یا رسول اللہ مجھے پاک کیجیے، مجھے پاک کیجیے۔ اللہ اکبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کے بیان دی، اس نے بتایا جی واقعی اللہ اکبر، فرمایا اچھا اب تجھ سے زنا ہو گیا ہے نا، قصور تو تیرا ہے، تیرے پیٹ کے اندر جو بچہ ہے اس کا قصور کیا ہے؟ اندازہ کر لیں کہ اسلام جو ہے یہ کتنا جو ہے ایک بچہ جو ابھی پیٹ کے اندر ہے، دنیا میں آیا نہیں، اسلام اس کی بھی حفاظت کیسے؟ فرمایا ابھی چلی جاؤ، جس وقت یہ بچہ پیدا ہو جائے تیرا، پھر وہ آئی، بچہ پیدا ہو چکا ہے، یا رسول اللہ یہ بچہ پیدا، فرمایا ابھی پھر واپس چلی جاؤ، پھر کیا کرو، ابھی تو یہ بچہ تمہارا دودھ پیے گا، جس وقت یہ بچہ کوئی چیز کھانے کے قابل ہو جائے اس وقت جو ہے پھر میرے پاس۔ اللہ کی یہ بندی اپنے بیان پر ڈٹی رہی، جب بچے نے کوئی چیز کھانی پینی شروع کر دی تو اس وقت پھر بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں آئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس پر حد قائم کی۔ اللہ کے نبی رحمت للعالمین ہیں، لیکن اللہ کی حدوں کے اندر نبی علیہ السلام نے کبھی بالکل جو ہے اس کے اندر کمی نہیں۔ آپ نے فرمایا تھا نا حضرت اسامہ سے، اتشفع فی حد من حدود اللہ، اے فاطمہ اے اسامہ اللہ کی حدوں میں میرے سامنے سفارش کرتا ہے۔ انما اهلك الذين من قبلكم انهم قالوا اذا سرق فيهم الشريف تركوا، تم سے پہلے قومیں اس لیے ہلاک ہوئی تھی، امیر بندہ چوری کرتا ترکوا اس کو چھوڑ دو، واذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد، جس وقت کوئی غریب بندہ چوری کرتا اس پر حد قائم کی جاتی۔ ملکی خزانہ لوٹنے والے آج عیاشیاں کر رہے ہیں، اور کوئی بندہ چھوٹی سی چوری کر لے اور اس کے حالات کیا بنتے ہیں، بعض اوقات پولیس کے تشدد میں وہ مارا جاتا ہے۔ اسی چیز کو رسول اللہ نے فرمایا پہلی قوموں کی ہلاکت کا ایک سبب یہی بنا تھا، فرمایا فاطمہ اس مخزومی قبیلے کی عورت کی سفارش کرتے ہو، کان کھول کے ایم اللہ، اللہ کی قسم لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدها، یہ تو مخزوم قبیلے کی فاطمہ ہے نا، اللہ کی قسم فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی کوئی رعایت نہ کرتا، اس کے میں ہاتھ کاٹتا۔ اللہ کی حدوں کے نفاذ کے اندر رسول اللہ نے کوئی کمی نہیں کی۔ تو یہ دھیان اقرار زنا والا اور سنساری والا یہ معاملہ یہ بھی 9 ہجری کے اندر پیش آیا۔ اس ہجری کے اندر وہ نجاشی جنہوں نے جس اللہ کے بندے نے مسلمانوں کو پناہ دی تھی، چونکہ وہ مسلمان ہو چکے تھے اس لیے ان کی بھی جو ہے وفات ہوئی ہے 9 ہجری کو، اور 9 ہجری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جنازہ پڑھایا، جس سے بعض حضرات یہ لیتے ہیں کہ غائبانہ جنازہ جو ہے وہ جائز ہے، حالانکہ سیرت کی اور احادیث کی کتابوں میں اس بات کا بھی تذکرہ ہے کہ جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے تھے، واپسی پر مشرکین مکہ نے اعتراض کیے، واقعی تم بیت المقدس گئے ہو، بتاؤ اس کے دروازے کتنے ہیں، کھڑکیاں کتنی ہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا بیت المقدس کے اور میرے درمیان جتنی رکاوٹیں تھی اللہ نے ساری اٹھا دی اور بیت المقدس کو میرے سامنے کر دیا۔ یہاں بھی ایسا ہوا، جس وقت نجاشی کی وفات ہوئی تو درمیان میں سارے فاصلے سمٹ گئے، رکاوٹیں دور ہو گئی، اور اس کی مسجد جو ہے کرامتاً اس کی کرامت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ کہ رسول اللہ نے اس کا جنازہ پڑھایا۔ ایک یہ ہے اور ایک دوسرے غالباً حضرت بلال مزنی ہیں، ان دونوں کا جنازہ جو ہے ان کے بارے میں یہ ہے۔ باقی بے شمار صحابہ اکرام جو ہے اطراف و اکناف کے اندر شہید بھی ہوتے رہے، وفات بھی ان کی ہوتی رہی، اور ہر صحابی کی یہ خواہش بھی ہوتی تھی کہ اللہ کے نبی میرا جنازہ پڑھائیں، لیکن ان 2 جنازوں کے علاوہ کوئی اور ثابت نہیں ہے۔ تو یہ ان کی وفات اور ان کا جنازہ یہ بھی 9 ہجری کے واقعات میں سے۔ 10 ہجری کے واقعات کی طرف آ جائیے۔ کل میں نے بتایا کہ 21 سالوں میں اسلام اتنا نہیں پھیلا جتنا اسلام جو ہے یہ پھر 8 ہجری کے بعد پھیلنا شروع ہوا۔
یدخلون فی دین اللہ افواجا، بہت سارے وفود آئے اور انہی وفود کے اندر ایک وفد جو ہے نا نجران، میں صرف ایک وفد کا تذکرہ کرتا ہوں، یہ نجران کا وفد جو ہے نا یہ آیا۔ یہ نجران یمن کی طرف ایک علاقہ ہے، بڑا سرسبز اور زرخیز علاقہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں اپنا مکتوب گرامی بھیجا اور انہوں نے پھر کچھ بندوں کو بھیجا کہ جاؤ جا کر پرکھ کے آؤ کہ واقعی ہماری کتاب کے اندر جس نبی آخر الزمان کی نشانیاں بتائی گئی ہیں یہ بندہ وہی ہے کہ اور اس قافلے کے اندر ابو حارثہ نامی ایک بندہ ہے جس کو رسول اللہ کی پہلے سے معلومات تھی، بڑا نیک آدمی ہے، اپنی کتاب انجیل کا یہ عالم بھی تھا، اور اس کا ایک بھائی جس کا نام سیرت نگاروں نے قرظ ابن علقمہ لکھا ہوا ہے، یہ دونوں بھائی بھی اس وفد کے اندر ہے۔ اتفاق کیسا ہوگا، ابو حارثہ جس وقت خچر پہ سوار ہونے لگا اس کا خچر بدکا یا اس ابو حارثہ کا پاؤں پھسلا، وہ اس کا جو دوسرا بھائی تھا نا قرظ، اس نے نبی کے پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ معاذ اللہ گالی دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ رسول اللہ کی طرف کہ وہ ہلاک ہو جائیں، اس کی وجہ سے ہمیں یہ سفر کرنا پڑا۔ اب جس وقت اس جاہل بھائی نے رسول اللہ کی گستاخی والا لفظ بولا تو یہ عالم بھائی بتانا اس نے جلدی جلدی اس کے منہ پہ آتا، اس نے کہا تائیسا انتا، وہ ہلاک نہ ہو ہلاک تو ہو۔ اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ اس نے کہا کیا بات ہے؟ اس نے کہا سنو، اس نیلی چھت کے نیچے اور اس دھرتی کے اوپر اس سے بڑھ کر کوئی سچا بندہ نہیں۔ اللہ اکبر۔ کہا اچھا یہ بات ہے تو پھر جو ہے اسلام کیوں نہیں قبول کر لیتے ہو، اس کے ہاتھ پہ کلمہ کیوں نہیں پڑھ لیتے ہو؟ تو اس ابو حارثہ نے جواب دیا کہ آپ کو پتا ہے نجران جو ہے اس کو ادھر یمن والی جانب جو ہے اس کا ایک بڑا جو ہے نا نام ہے، اور یمن کی طرف سے یہ ایک بہت بڑی عیسائیوں کی گدی ہے۔ لوگ جو ہے ہم سے فتوے لینے کے لیے آتے ہیں تو جس وقت کوئی مسئلہ پوچھنے آئے فتویٰ لینے آئے تو پھر وہ خالی ہاتھ تو نہیں نہ آتا، پھر کوئی نہ کوئی تحفہ کوئی نہ کوئی نذرانہ لے کے آتا ہے، پھر اوپر سے بادشاہ جو ہے سالانہ ہمیں بہت کچھ دیتا ہے۔ اگر ہم اس کے ہاتھ پہ اسلام قبول کرتے ہیں تو ساڑھیاں گدیاں کی دے، ساڑھے نذرانے کی دے، اس ہمارے تحائف کی طرف چلے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یقین مانیے آج یہ چیز جو ہے کئی لوگوں کو رکاوٹ بنی، نام تو میں نہیں لوں گا۔ یہاں اس ہمارے روڈ پہ دو بھائی، ایک بھائی جو ہے وہ بیچارہ چاول چنوں کی ریڑھی لگاتا تھا اور دوسرا بھائی جو ہے وہ مذہبی عالم بنے ہوئے تھے۔ اب اتفاق ایسا ہوا کہ یہ اس کو سمجھاتا رہتا کہ بھائی جان جو کچھ آپ کر رہے ہیں نا یہ ساری بدعات ہیں رسومات ہیں، ان کو چھوڑو۔ تو وہ کہتا پیٹ لگا ہوا ہے کیا کر، تو یہ چاول چنے لگانے والا بندہ اللہ اس کی قبر کو منور فرمائے، پچھلے دنوں ان کی وفات ہو گئی، تو اس نے کہا کہ آپ کے گھر کی سارے خاندان کی روٹی جو ہے 2 وقت کی کھاؤ یا 3 وقت کی جتنی بھی کھاؤ یہ میں دے دیا کروں گا، آپ مہربانی کرو ان بدعات اور رسومات۔ لیکن یہ رکاوٹ بنی تھی مدینہ کے یہودیوں کو بھی، مدینہ کے یہودیوں کو بھی یہ رکاوٹ بنی کہ مدینہ جو ہے گدی بنی ہوئی تھی، اور مکے کے قریشی بھی جس وقت کوئی سوال پوچھنے آتے وہ بھی انہی سے پوچھا کرتے، تو یہ گدیاں جو ہوتی ہیں یہ قبول حق سے رکاوٹ بنتی ہیں۔ یہ جو ہے نا دین حنیف پر اور صراط مستقیم پر چلنے میں یہ رکاوٹ۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو ان سے محفوظ فرمائے۔ بہرحال جس وقت یہ وفد آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسجد نبوی میں، اللہ کے نبی نماز پڑھ کے فارغ ہوئے ہیں، انہوں نے مسجد نبوی میں آ کے مشرق کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے شروع کر دی۔ صحابہ اکرام کے روکنے کے لیے رحمت کائنات نے روک دیا، فرمایا ان کو اپنے طریقے کے متعلق عبادت کرنے۔ عبادت ہو گئی، اب یہ بیٹھ گئے، سوالات ہوتے رہے، کافی سوال کی، یہ لمبی یہ بات ہے لیکن تھوڑا سا واقعہ جو ہے جھلک دکھاؤں گا۔ ایک بندے نے کہا رسول اللہ کی محفل میں بیٹھے ہوئے المسیح ابن اللہ، مسیح جو ہے وہ اللہ کا
مسیح جو ہے وہ اللہ کا مسیح جو ہے وہ اللہ کا بیٹا ہے. اللہ اکبر. قرآن مجید نے تو اس بات کی نفی کی ہے. مسیح اللہ کا بیٹا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هو عبد اللہ وکلمتہ القاها الی مریم. اللہ اکبر. یہ عیسائیوں کا عقیدہ تھا. ایک فرقہ عیسائیوں کا تو یہ ہے جو کہتا ہے کہ اللہ کا جز ہے. ہاں وہ کہتے ہیں حضرت مریم، حضرت عیسیٰ اور اللہ ان تینوں کے مجموعے کو الہ کہتے ہیں. اور ایک دوسرا فرقہ جو عیسائیوں کا ہے ان کا عقیدہ یہ نہیں. وہ کہتے ہیں اللہ نے بیٹا جنا نہیں ہے بلکہ اللہ نے انہیں اپنا بیٹا بنا لیا تھا. اللہ کو اتنا پیار تھا کہ اللہ نے انہیں اپنا بیٹا بنا لیا. قرآن مجید میں دونوں عقیدوں کی نفی کی گئی اور یہ عقیدہ اتخذ اللہ ولدا، اللہ نے بیٹا جنا نہیں، اللہ نے بیٹا بنا لیا. تو یہی عقیدہ آج کل بھی بعض لوگوں کا ہے. ہمارے والد صاحب اللہ علی کی رحمت کرے وہ پنجابی کے کچھ اشعار جو ہے وہ پڑھا کرتے تھے. کئی دفعہ اپنے ذوق میں بیٹھ کے تو ان میں جو شعر یاد آ رہا ہے اسی مضمون کے متعلق پتہ نہیں کسی بزرگ کے انہوں نے یاد کیے ہوئے تھے تو اکثر سنایا بھی کرتے تھے. عیسیٰ پوت رب دا یہ عقیدہ ہے عیسائیاں دا. ہاں عیسیٰ پوت رب دا یہ عقیدہ ہے عیسائیاں دا. اور نور وچوں نور یہ عقیدہ ہے ساڈے بھائیاں دا. یہ جو سنتے ہیں نور من نور اللہ، نور من نور اللہ کا معنی کیا؟ اللہ کے نور میں سے نور. اللہ تعالیٰ فرقہ واریت سے ہمیں بچائے رکھے، اللہ تعالیٰ جماعت پرستی سے بچائے رکھے، اللہ تعالیٰ مسلک پرستی سے بچا کر اللہ دین حنیف پر استقامت نصیب فرمائے. اب ہم نے دیکھنا ہے قرآن مجید نے کیا ہمیں نظریہ دیا ہے. قرآن مجید نے نظریہ دیا لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی میں سے نہ اس سے کوئی. قرآن نے تو یہ کہہ دیا نہ وہ کسی میں سے ہے اور نہ اس سے کوئی ہے. اب جو حضرات اس بات کا پرچار کرتے ہیں نور من نور اللہ، کسی بھی بندے سے پوچھ لیں مانا اس کا اللہ کے نور میں سے نور، اور قرآن مجید اسی بات کی تھی. تو والد صاحب کہتے تھے کہ وہ عیسیٰ پوت رب دا یہ عقیدہ عیسائیاں دا تے نور وچوں نور یہ عقیدہ ساڈے بھائیاں دا. وہ پوت آپ بیٹھا ہے یہ ہجے سنگدا ہے، وہ حد ٹپ گیا ہے یہ ہجے لنگدا ہے. تو اللہ تعالیٰ ایسی باتوں سے محفوظ فرمائے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عیسیٰ ابن اللہ نہیں ہے، وہ عبد اللہ و کلمتہ، وہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کا کلمہ ہے. القاہا الی مریم، اللہ نے اس کلمے کی القاء جو ہے حضرت مریم کی طرف کی. پھر جو اور بھی سوالات ہوتے رہے. وہ کہنے لگے اچھا جی آپ ہمیں یہ بتائیں حضرت عیسیٰ کا باپ کون ہے؟ اگر اللہ ان کا باپ نہیں تو باپ کون ہے؟ فرمایا ان کا باپ تو کوئی نہیں. فرمایا کہ دنیا میں آج تک مثال دیکھی ہے کوئی ایسا بندہ آپ پیش کر سکتے ہیں جو بن باپ پیدا ہو؟ کوئی نظیر ایسی ہے؟ نبی علیہ السلام خاموش تھے کہ اللہ رب العزت نے آیات نازل فرما دی. ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون. تو عیسیٰ علیہ السلام کی مثال مانگتے ہو؟ عیسیٰ کی تو پھر بھی ماں ہے باپ نہیں. تو حضرت آدم علیہ السلام جو ہے ان کی تو ماں بھی کوئی نہیں باپ بھی کوئی نہیں. ہم دسو کی کمثل آدم، حضرت آدم جو ہے بن باپ کے ہیں. تو جس طرح اللہ نے ان کو بنایا اسی طرح اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی پیدا کیا اور بنایا. اللہ اکبر. سوالات ہوتے رہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اب بھی تمہارا دلائل کے ساتھ ذہن مطمئن نہیں ہوا تو پھر آخری اربع آ جاؤ. فرمایا فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم. آؤ مناظرے سے دل نہیں بھرا، دلائل سے ذہن مطمئن نہیں ہوا، آؤ پھر مبالغہ کر لیتے ہیں. تم کیا کرو، تم بھی اپنے بچوں کو لے آؤ، میں بھی اپنے بچوں کو لے آتا ہوں، تم بھی اپنی عورتوں کو لے آؤ، میں بھی اپنی عورتوں کو لے آتا ہوں، تم خود بھی آ جاؤ، میں بھی خود آ جاتا ہوں. فَنَبْتَهِلْ،
پھر وہاں مبالغہ کریں گے فنجعل لعنت اللہ علی القاذبین، اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے اللہ ہم میں سے جو جھوٹا ہے اس کو اسی وقت لعنت دے کے اللہ اس کو تباہ و برباد کرے۔ نبی علیہ السلام نے جس وقت یہ فرمایا وہ عیسائی وفد کہنے لگا ہمیں آج کی رات مہلت دے دیجیے سوچنے کی، فرمایا ٹھیک ہے سوچ لو۔ صبح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ، سیدہ اماں فاطمہ الزہرا اور حسنین کریمین ان کو لے کر جو ہے اللہ کے نبی مبالغہ کے لیے تشریف لے آئے۔ عیسائیوں کا پادری جس وقت اس نے یہ نورانی شکلیں دیکھی اس نے اپنے ساتھیوں کو روکا، خبردار خبردار اتنی پیاری شکلیں خدا کے لیے ان کے ساتھ مبالغہ نہ کرنا، وگرنہ زندہ واپس بھی نہیں جاؤ گے، اسی زمین پر تمہاری موت واقع ہے۔ پھر انہوں نے کہا جی نہیں ایسا کر لیتے ہیں، ہم اسلام کو قبول نہیں کرتے، پھر ہم جزیہ دے دیں گے، تو جزیے پر پھر وہ راضی ہو گئے۔ اور بھی وفود تھے، تو ایک نجران کا وفد یہ 10 ہجری میں آیا۔ پھر جس وقت اسلام کی سرحدیں پھیلی تو نبی علیہ السلام نے گورنر جو ہیں ان کی تقرریاں کی، دور دور کے علاقوں کے اندر صحابہ کرام کو بطور گورنر بھیجا۔ انہی گورنروں میں اب وہ سارے گورنر تو نہیں ان کا احاطہ ہو سکتا، ایک گورنر ہے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں یمن کی طرف گورنر بنا دیا اور ساری ہدایتیں دے کے حضرت معاذ سے فرمایا بما تقضی یا معاذ، اے معاذ جس قوم میں تو جا رہا ہے ان لوگوں نے اپنے جھگڑوں کے فیصلے تیرے پاس لے کے آنے، بما تقضی اے معاذ کیسے فیصلہ کرے گا، کس چیز سے فیصلہ کرے گا؟ حضرت معاذ نے فرمایا اقضی بکتاب اللہ، اے اللہ کے نبی میں اللہ کی کتاب کو کھولوں گا اور اس کے مطابق جو ہے وہ ان کے فیصلے کروں گا۔ اچھا فرمایا فَإِن لَمْ تَجِدْ، معاذ اگر تم وہ مسئلہ کتاب اللہ میں نہیں پائے گا پھر کیسے فیصلہ کرے گا؟ فرمایا اقضی بسنت رسول اللہ، یا رسول اللہ کتاب میں وہ فیصلہ نہ ہوا، وہ مسئلہ نہ ہوا تو میں آپ کی تعلیمات جو احادیث کی صورت میں میرے پاس ہے میں ان میں کوئی مثال دے کے اس جھگڑے کا فیصلہ کروں گا۔ تیسرا سوال فَإِن لَمْ تَجِدْ، اے معاذ اگر سنت کے اندر بھی وہ چیز نہ پائی تو پھر کدھر سے فیصلہ کرے گا؟ تو حضرت معاذ نے فرمایا اقضی، کیا لفظ ہے فَإِن لَمْ تَجِدْ فَبِسُنَّتِ رسول اللہ، اگر میں وہاں نہیں پاؤں گا تو سنت رسول اللہ۔ فرمایا اگر وہاں نہیں پائے گا فرمایا اجتہد برأیی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر میں اپنی رائے کے ساتھ اجتہاد کروں گا۔ یہ ہے اجتہاد، یہ ہے تقلید۔ کوئی تقلید جو ہے کہ سینگوں والی بھینس کا نام نہیں ہے کہ لوگ آج تعصب میں آ کر تقلید کو شرک قرار دیتے ہیں۔ ایک ساتھی سے بحث ہوئی، کہنے لگا کہ تقلید شرک ہے۔ میں نے کہا شرک کی تعریف تو کرو۔ کہنے لگا کہ اللہ اور اللہ کی ذات و صفات میں جو ہے نا کسی کو شریک کرنا یا اللہ کے فیصلے کو چھوڑ کر کسی اور کا فیصلہ ماننا، میں نے کہا یہ تقلید نہیں، یہ تو کفر ہے۔ تو جی ایک طرف اللہ کی بات آ جائے اور میں اللہ کی بات چھوڑ کر امام ابو حنیفہ کی مانوں، میں نے اس بھائی سے کہا، میں نے کہا اسے تقلید کہہ رہے ہیں، میں اسے کفر کہتا ہوں۔ میں نے کہا اچھا پھر کفر کہتے ہیں اور تقلید کرتے بھی ہیں؟ تو میں نے کہا بھائی آپ تقلید کرتے ہی نہیں ہو، آپ کو تقلید کا پتہ کیا ہے؟ تقلید ہم کرتے ہیں، ہم سے پوچھے۔ تقلید ایسے مسائل میں نہیں ہوتی جو کتاب اللہ سے واضح ہیں، ان میں امام ابو حنیفہ کی تقلید کی ضرورت ہی نہیں۔ جو سنت سے واضح ہیں ان کے اندر بھی تقلید کی ضرورت نہیں ہے۔ جو کتاب اللہ میں بھی مسائل نہیں ہیں، سنت سے بھی وہ نہیں ہے، ان کے اندر مسائل اجتہادیہ کے اندر پھر جو ہے نا مجتہد کی رائے پر عمل کرتے ہیں، اسی کا نام جو ہے وہ تقلید ہے۔ اب اگر کتاب اور سنت سے باہر نہیں نکلنا، اپنی رائے سے اجتہاد نہیں کرنا، تو جب حضرت معاذ فرما رہے ہیں اجتہد برأیی، تو اللہ کے نبی کو جواباً ڈانٹ دینا چاہیے تھا نا؟ سمجھ نہیں آ رہے؟ اللہ کے نبی کو ڈانٹنا چاہیے تھا، لیکن یہاں کیا ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں الحمدللہ الذی وفق رسول اللہ، یا اللہ ساری تعریفیں تیری ذات کے لیے ہیں جس نے اپنے رسول کے قصد کو صحیح چیز کی طرف جو ہے وہ تعلیم کی۔ اللہ اکبر۔
تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھیج رہے ہیں، پھر حضرت معاذ کو جب بھیج رہے ہیں یہ ساری تعلیمات دے دی، تعلیمات کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ کے ساتھ جو ہے نا مدینہ طیبہ سے باہر نکل آتے ہیں، اور مدینہ طیبہ سے باہر نکل کر حضرت معاذ جو ہے سواری پہ ہیں، اللہ کے نبی جو ہے نیچے چل رہے ہیں۔ حضرت معاذ کا ارادہ بنا کہ میں بھی نیچے اتروں، رسول اللہ نے حکم فرمایا کہ نہیں معاذ تم نے نیچے نہیں اترنا۔ اللہ کے نبی نے حضرت معاذ کے سواری کی لگام پکڑی ہوئی ہے اور باتیں کر رہے ہیں، باتیں کرتے کرتے مدینے سے باہر نکل آئے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں معاذ اب تو یمن کی طرف جا رہا ہے، معاذ ہو سکتا ہے جب تو دوبارہ مدینے میں آئے تو تیری میرے ساتھ ملاقات نہ ہو سکے، معاذ ہو سکتا ہے جب تو دوبارہ مدینے میں آئے تو پھر میری مسجد اور قبر کوئی تو دیکھے، تیری اور میری ملاقات شاید کی آپ کی۔ حضرت معاذ کی تو چیخیں نکل گئے، زاروں قطار رونے لگ گئے۔ فرمایا یا رسول اللہ آپ کا حکم ہے اسی لیے تو جا رہا ہوں۔ فرمایا ہاں میرا یہ حکم ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت معاذ بن جبل کو یمن کی طرف گورنر بنا کر بھیج دیا۔ پھر اس سال 10 ہجری کے اندر حجۃ الوداع، یہ جو ہے نا مشہور اس ہجری کا واقعہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ کے اندر ایک ہی حج کیا ہے، اور ہر مسلمان پر ایک حج ہی فرض ہے، اور حج کا فریضہ جو ہے وہ 9 ہجری کو ہوا جب آپ نے حضرت صدیق اکبر کو امیر حج بنا کے بھیجا تھا۔ تو زندگی میں ایک حج کیا، اس لیے مسلمان جو صاحب استطاعت ہو اس کے لیے زندگی میں ایک حج ہی کرنا جو ہے وہ لازم ہے، باقی کرے گا تو پھر وہ نفلی حج ہوں گے، فرضی حج ایک ہی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 26 ذی القعدہ کو جو ہے یہ مدینہ طیبہ سے روانہ ہوئے، اور روانہ ہونے سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کروا دیا تھا کہ اس سال میں حج پر جاؤں گا، اور ڈھیر سارے لوگ جو ہیں وہ امڑ آئے، اور مدینے سے باہر خیموں کی ایک بستی لگ گئی۔ اللہ اکبر۔ ہر بندہ جو ہے اس کی خواہش ہے کہ میں حج جو ہے وہ اللہ کے نبی کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، جیسے کہ حج پہ جانے والے، عمرے پہ جانے والے جب پتہ چلتا ہے کہ فلاں عالم دین جا رہے ہیں، فلاں مفتی صاحب جا رہے ہیں، تو پھر وہ کیا کرتے ہیں ہمیں بھی اس کے ساتھ بھیج۔ تو وہاں صحابہ کرام کی یہ خواہش ہر بندے کی، تقریباً جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکل رہے ہیں مدینہ طیبہ سے 1 لاکھ کے قریب لوگ جو ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے 26 ذی القعدہ کو ہفتے والے دن زور کے بعد روانہ ہو رہے ہیں۔ تمام ازواج مطہرات جو ہیں وہ بھی ساتھ ہیں، مہاجرین بھی ساتھ ہیں اور انصار بھی ساتھ ہیں۔ ذوالحلیفہ پر جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام ذوالحلیفہ پر پہنچے ہیں جو مدینہ سے واپسی پر میقات ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بار بار زیارت نصیب فرمائے۔ وہاں پر جب پہنچے ہیں تو اللہ کے نبی نے وہاں پر احرام باندھا ہے۔ اب یہ جو ہے اتنا ٹائم نہیں ہے کہ یہ احرام کی تفصیل کی جائے کہ احرام جو ہے یہ حج قران کا تھا، حج تمتع کا تھا، وہ بہرحال جب جانا ہو تو وہ مسائل سیکھ کر جائیے گا۔ تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت یہاں سے احرام باندھا، یار کتنا وہ خوبصورت اور پیارا منظر ہو، 1 لاکھ کے قریب لوگ جن کا سب کا لباس جو ہے وہ سفید ہوگا، سب کی چادریں سفید ہوں گی، ایک لباس کے اندر، اور ایک ہی ترانہ اپنی زبان پہ جاری کیے ہوئے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ ترانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام جو ہے پڑھتے ہوئے چل رہے ہیں۔ چلتے چلتے 4 ذی الحجہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں آپ کی تشریف آوری ہوئی۔ جس وقت آپ مکہ میں پہنچے ہیں تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے ہیں، اللہم زد ھذا البیت تشریفا و تعظیما و تکریما۔ اے اللہ اس گھر کی تعظیم کو، اس گھر کی عزت کو اے اللہ اور بڑھا دے، اور اے اللہ اس گھر میں جو تشریف لانے والے ہیں حج اور عمرے کے لیے اے اللہ ان لوگوں کو مالا مال فرما۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم طواف کرتے ہیں،
طواف کے بعد استعلام کرتے ہیں اور 2 نفل ادا کرتے ہیں، صفا مروہ کی سعی کرتے ہیں، اور پھر 8 ذی الحجہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مینا تشریف لے جاتے ہیں، اور مینا میں پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ٹھہرتے ہیں۔ پھر 9 ذی الحجہ کو ظہر کے بعد اللہ کے نبی عرفات کی طرف چلتے ہیں۔ جس وقت میدان عرفات سے اللہ کے نبی چلے ہیں، مختلف روایات ہیں۔ ایک روایت یہ ہے اللہ کے نبی کے ساتھ اس وقت 1,44,000 صحابہ اکرام کا جمع غفیر، 1.5 لاکھ کے قریب، اور 1.5 لاکھ صحابہ اکرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، اور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ پھر عرفات کے میدان میں پہنچتے ہیں۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ وہ خطبہ کیا ہے؟ وہ خطبہ یوں سمجھ لیجئے کہ پورے انسانی حقوق کا چارٹر ہے، جس کے اندر اللہ کے نبی نے کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرے سامنے لکھا ہے، اس کے اندر رحمت کائنات نے اللہ کی حمد و ثنا کے بعد یہ فرمایا، اے لوگوں میری بات کو غور سے سننا، میری بات کو غور سے سننا، اور آگے فرمایا لعلی لا اراکم بعد عامی ھذا۔ یہ جو الفاظ میں نے عربی کے لکھے ہیں مسند احمد کی حدیث کے یہ الفاظ ہیں، اوپر غور کیجیے ترجمہ، لعلی شاید کہ میں، لا اراکم تمہیں نہ دیکھ سکوں، بعد عامی ھذا اس سال کے بعد میں تمہیں نہ دیکھ۔ اشارہ کس جانب ہے؟ وفات کی جانب اشارہ ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ فرما کے بتا رہے ہیں اگر میری وفات ہو گئی تو میری وفات کے بعد میں تمہیں دیکھ نہیں سکتا۔ یہ مسند احمد کی حدیث، یہ ساتھ ساتھ سیرت کا کورس بھی سنتے جائیے، عقائد کی اصلاح بھی کرتے جائیے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ اگر میری وفات ہو جائے تو میں تمہیں دیکھ نہیں سکتا۔ لیکن آج سننے میں کیا آتا ہے؟ سننے میں یہ آتا ہے کہ قبرستان میں جاؤ تو مردے جو ہیں وہ نیچے سے سارا کچھ دیکھ، کہنے والوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ دھوتیاں باندھ کے نہ جایا کرو، شلوار پہن کے جائے۔ یار کتنی عجیب بات ہے۔ اسلام جو ہے یہ ایسا مذہب نہیں ہے کہ اس پر جگ انسائی ہو۔ اسلام ایسا مذہب فطری مذہب ہے، عقل کے بالکل عین مطابق مذہب ہے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں میری بات کو غور سے سن لو۔ کیا مطلب؟ کہ جب میں اگلے سال نہیں ہوں گا تو تم مجھے نہیں دیکھو گے، دوبارہ حج کے موقع پر مجھے دیکھنے کا اتفاق نہیں ہوگا، اس لیے میں اب باتیں جو کرنے لگا ہوں دھیان کر کے سن لو۔ مجمع کتنا میں نے بتایا؟ تقریباً 1.5 لاکھ کے قریب، اور بغیر سپیکر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے معجزتاً آپ کی آواز مبارکہ کو اتنا بلند کر دیا کہ کوئی ایسا بندہ نہیں جس تک یہ آواز نہ پہنچے۔ اللہ اکبر۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر پھر بڑی تفصیل کے ساتھ جو ہے انسانی حقوق بیان کیے، اور انسانی حقوق بیان کرتے ہوئے فرمایا لوگوں ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا۔ تو لوگوں آج کے بعد تمہاری مسلمانوں کی آپس کے اندر تمہارے خون، تمہارے مال، تمہاری عزتیں ایک دوسرے کے اوپر ایسے ہی حرام ہیں جیسے یہ شہر، اس کے اندر کسی کو قتل کرنا، اس شہر کی بے حرمتی کرنا، اس مہینے کی بے حرمتی کرنا، فرمایا جس طرح یہ حرام ہے اس طرح ایک دوسرے کا خون بہانا حرام ہے، کسی کا مال اس کی اجازت کے بغیر کھانا حرام ہے، کسی کی عزت کو مجروح کرنا یہ حرام ہے۔ یہ پورے انسانی حقوق ہے۔ پھر کسی چیز کو چھوڑا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواتین کے حقوق بتا رہے۔ آج ٹی وی پر وہ اینکر آ کر خواتین کے حقوق بتاتے ہیں جن کے اپنے گھر بسے ہوئے نہیں، وہ خواتین جنہوں نے 8 10 پاؤں جنہ ہٹائے ہوئے نے وہ آ کے گھر بسانا کے طریقے دس دی۔ ہاں ایڈیاں تو چنگیاں ہوتے اپنا گھر بسا رہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی کے اندر اپنی ازواج مطہرات کو رکھا اور امت کو یہ سبق دیا لوگوں تم میں سب سے بہترین بندہ وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے،
آج میری حالت کیا ہے؟ دوستوں کی محفل میں بڑا ہی اچھا ہوں، دوست میری تعریفیں کرتے ہیں، گھر میں آتا ہوں بچے دبک جاتے ہیں، گھر والے سہم جاتے ہیں جیسے تو تھانے دار آ گئے۔ غلط ہے بھائیوں، غلط ہے یہ بات۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کے حقوق بیان کرتے ہوئے فرمایا فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ، اور لوگوں اپنی بیویوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ جب تم نے انہیں قبول کیا تھا نا تو اس وقت تم نے انکم اخذتموہن بایمان اللہ، تم نے اللہ کے نام کے ساتھ انہیں قبول کیا ہے۔ اب ان کا ہر لحاظ سے خیال رکھنا بالکل یہ تمہارا فریضہ ہے، اور فرمایا ان کی مجبوری سے فائدہ نہیں اٹھانا۔ اللہ اکبر۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مساوات بیان کی، فرمایا لوگوں کسی عربی کو اجمی پر کوئی فوقیت نہیں، کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فوقیت نہیں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 14 سال پہلے یہ خطبہ دے چکے ہیں۔ آج اسی نبی کی امت جو ہے لسانی عصبیت میں بڑھ چکی ہے، قومیت پرستی کے اندر بڑھ چکی ہے۔ میں پنجابی ہوں، یہ سندھی ہے، وہ پٹھان ہے، وہ جو ہے سندھی ہے، وہ فلاں ہے، وہ عربی ہے، وہ اجمی ہے، وہ کشمیری ہے، وہ افغانی ہے۔ یہ آج اسی نبی کی امت جو ہے وہ کہہ رہی ہے جس نبی نے فرمایا تھا کسی انسان کو کسی انسان پر فضیلت نہیں ہے، کسی عربی کو اجمی پر فضیلت نہیں ہے، کسی گورے کو کسی کالے پر فضیلت نہیں ہے۔ فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، ہاں انسانوں میں اگر کسی کو فضیلت ہے تو کسے ہے؟ جو سب سے زیادہ متقی ہے، جس کے دل کے اندر اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا خوف ہے، متقی بندہ جو ہے اس کی سب سے زیادہ عزت ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کے حقوق بیان کی۔ آج نوکروں کے لیبر کے حقوق کی تنظیمیں آپ کو معاشرے میں ملیں گی۔ لیبروں کے حقوق، ان کی تنظیمیں، وہ لیڈ کرنے والے کون ہیں؟ وہ لیڈر جو ایئر کنڈیشن گاڑی میں آ رہے ہیں، جو بنگلوں میں رہ رہے ہیں، وہ مزدوروں کے حقوق بیان کر رہے ہیں، وہ نوکروں کے اور لیبر کے حقوق بیان کر رہے ہیں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لیبر کے حقوق ایسے بیان نہیں کیے۔ خندق کا موقع آیا تو رحمت کائنات نے اپنے صحابہ اکرام کے ساتھ خندق کی کھدائی کی ہے، مسجد قباء کی تعمیر ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کے ساتھ اینٹیں اٹھا کے، گارا اٹھا کے قباء مسجد کی تعمیریں کر رہے ہیں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک جو ہیں انہوں نے مزدوریاں کی ہیں، اسی لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مقدس سے غلاموں کے حقوق اور نوکروں کے حقوق بیان ہوتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک سے سجدے فرمایا لوگوں غلاموں کا خیال رکھنا، اللہ سے ڈرتے رہنا، اور فرمایا جو خود کھاتے ہو انہیں وہی کھلاؤ، جیسا خود پہنتے ہو ایسا ہی انہیں پہناؤ۔ اور زندگی کے بالکل آخری الفاظ جو ہیں اس میں بھی آپ نے فرمایا کیا؟ الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت یمینک، لوگوں نماز کے بارے میں سستی نہ کرنا اور اپنے بتائے عملے کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کرنا۔ اللہ کے نبی جو ہے غلاموں کے حقوق بھی بیان کر رہے ہیں۔ اجتماعی معاشرے کی بات آئی، رحمت کائنات نے فرمایا ہر مسلمان دوسرے کا بھائی ہے، نہ دوسرے بھائی کی عزت فراہم کرتا ہے، نہ اسے تکلیف دیتا ہے، نہ اس پر ظلم کرتا ہے۔ فرمایا کہ جس بندے کے پاس امانت رکھی جائے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها، اپنی امانت جو ہے اس کے اہل تک پہنچانی چاہیے۔ اگر کوئی بندہ قرض لے اس کی واپسی کرنی چاہیے۔ عقائد کا باب آیا، اس کے اندر بھی رہنمائی کرتے ہوئے فرمایا وہ لوگوں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی اور نبی نہیں ہوگا، میرے بعد جو ہے کفر نہ کرنا، اپنے رب سے ضرور ملو گے، وہ رب تم سے تمہارے اعمال کی بات درست کرے۔ کوئی شعبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ چھوڑ نہیں گئے، اور فرمایا کہ مجرم اپنے جرم کا خود ذمہ دار ہے۔ باپ کو اس کے بیٹے کے جرم کی وجہ سے نہیں پکڑا جائے گا، بیٹے کو اس کے باپ کے جرم سے نہیں پکڑا جائے گا۔ احکام کی باری آئی، نماز کے احکام، روزے کے، حج اور زکات کے، فرمایا ان ساری چیزوں کا اہتمام کرنا، اللہ کے احکام کے اندر سستی نہ کرنا۔ فرمایا لوگوں سود جو ہے حرام ہے۔ سود کیا ہے؟ سود حرام ہے۔ فرمایا زمانہ جاہلیت کے جتنے سود تھے وہ سارے باطل ہیں سوائے اصل رقم کے۔
کسی دوسرے سے اس سے زائد رقم کا مطالبہ کرنا بالکل ناجائز ہے۔ اور فرمایا لوگوں زنا سے بچنا، بدکاری سے بچنا، اور فرمایا میراث کے حصے اللہ نے مقرر کر دیے ہیں اور ہر وارث کو اس کا حصہ جو ہے کتاب اللہ کے مطابق دو۔ فرمایا لوگوں جھوٹی قسموں سے بچتے رہنا۔ یہ بڑا ایک لمبا خطبہ ہے، زندگی کے کسی شعبے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا اور آخر پہ فرمایا سنو میں نے اللہ کے احکام تم تک پہنچا دیے۔ صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ صرف پہنچا نہیں دیے بلکہ پہنچانے کا حق ادا کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنی یہ دائیں ہاتھ کی انگلی مبارک قربان دیا صحابہ کرام کا، یہ میرے لفظ یاد رکھنا، صحابہ کرام نے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مقدس سے نکلے ہوئے الفاظ مبارکہ کو ہی صرف محفوظ نہیں کیا بلکہ آپ کی اداؤں کو بھی محفوظ کیا ہے، آپ کے ہنسنے رونے کو محفوظ کیا ہے، ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں تو ٹیک لگانے کو محفوظ کیا ہے، دائیں کونی کے ساتھ ٹیک ہے یا بائیں کونی کے ساتھ ہے یا کمر کے ساتھ ہے یا لیٹے ہیں تو کس کروٹ کے بل، صحابہ نے اداؤں کو بھی محفوظ کی۔ فرمایا اللہ کے نبی نے دائیں ہاتھ کی انگشت مبارک، یہ دائیں ہاتھ کی شہادت والی انگلی اٹھا کے یوں فرمایا اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا، یہ تیرے بندے کیا کہہ رہے ہیں، میں نے تیرے جتنے بھی احکام تھے ان بندوں تک پہنچا دیے، یہ بندے گواہی دے رہے ہیں، اے اللہ تو بھی اس بات پر گواہ ہو جا۔ پھر رحمت کائنات نے وہاں جتنے 1.5 لاکھ کے قریب صحابہ تھے ان کے ذمے ایک کام لگایا، فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، فرمایا اب کیا ہوگا، میں تو آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آنا، اب یہ دین اسلام کے احکام قیامت تک کیسے چلنے ہیں، فرمایا جتنے یہاں موجود ہیں ان کے ذمہ لگ گیا کہ انہوں نے یہ احکام اگلی نسل تک پہنچانے ہیں، پھر انہوں نے اگلی نسل تک، پھر انہوں نے اگلی نسل تک۔ آج اللہ کے نبی کی یہ ڈیوٹی پوری کرنے والا کون ہے؟ علماء کرام ہیں جو رسول اللہ کی اس ڈیوٹی کو نبھا رہے ہیں۔ حالانکہ علماء کی ڈیوٹی نہیں ہے، ڈیوٹی سب کی لگا دی، کہ صحابہ کرام کے مجمع میں سارے عالم نہیں تھے، سارے حافظ اور قاری نہیں تھے، سب کی ڈیوٹی ہے۔ بھائیو یہ ہم سب کا فریضہ ہے، ایک بات کا بھی پتہ چلے، فرمایا ولو آیتن، ایک آیت کا ایک حکم کا بھی پتہ چلے تو اس کو اگلے تک پہنچانا ہے۔ اور فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بها، فرمایا کہ میں تمہارے اندر 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک مضبوطی سے پکڑے رکھو گے ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ اور فرمایا یوشک ان یاتینی رسول ربی فاجیب، اے صحابہ کرام یہ میری باتیں ساری سن لی ہیں، یوشک ان یاتینی رسول ربی، ہو سکتا ہے جس طرح دوسرے لوگوں کی طرف اللہ کا وہ قاصد، وہ اللہ کا فرشتہ موت کی ڈیوٹی کرنے والا، روحوں کو قبض کرنے والا ہو سکتا ہے میرے پاس بھی آ جائے تو میں بھی انکار نہیں کروں گا، فاجیبو، میں نے بھی پھر اس کی دعوت کو قبول کرنا ہے، اس نے بھی پھر اپنا کام کرنا ہے، میرے اوپر بھی موت آ سکتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اللہ کو یہ منظر اتنا پسند آیا، اللہ کو یہ منظر اتنا محبوب ہوا، اللہ رب العزت نے فوراً جبریل امین کو بھیجا، اور جبریل امین آ کر یہ خوشخبریاں دے رہے ہیں۔ یہ خوشخبری صرف رسول اللہ کو نہیں ہے، یہ پوری امت محمدیہ کو خوشخبری، فرمایا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اوے لوگو وہ اسلام، وہ دین اسلام جو حضرت آدم سے چلا تھا، حضرت نوح آئے وہ مکمل نہیں ہوا، حضرت شیس آئے مکمل نہیں ہوا، حضرت موسیٰ و عیسیٰ آئے مکمل نہیں ہوا، حضرت ابراہیم و اسماعیل آئے مکمل نہیں ہوا، حضرت اسحاق و یعقوب آئے تو مکمل نہیں ہوا، حضرت داؤد و سلیمان آئے تو مکمل نہیں ہوا، سارے انبیاء آتے گئے، دین اسلام جو آدم علیہ السلام سے چلا تھا چلتا گیا، اے محبوب آج وہ دین اسلام جو آدم سے چلا تھا اکملت لکم دینکم، آج وہ دین تمہارا اللہ نے مکمل کر دیا۔ اللہ اکبر۔ ایک یہودی حضرت فاروق اعظم سے کہنے لگا تمہارے قرآن مجید میں ایک آیت ایسی ہے، اگر وہ آیت ہمیں مل جاتی تو ہم
उस दिन को बतौर ईद बना दी। हजरत उमर ने पूछा कौन सी आयत? उसने यही आयत। हजरत उमर बोले सुनो, ईदें तो दो ही हैं इस्लाम में, जो अल्लाह के नबी ने बना दी हैं और हमने उन पर अमल कर दिया है। तीसरी ईद बनाने का तसव्वुर इस्लाम में नहीं है। सुनो, मुझे आज वो सारी चीजें याद हैं। कौन सा वो दिन था जिस दिन में ये आयत नाज़िल हुई, वो कौन सा साल था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहां पर मौजूद है, वो वक्त तक वो लम्हात मुझे याद है। अल्लाह के नबी किन अदाओं के साथ बैठे हुए थे जिस वक्त ये आयत नाज़िल हुई। तो ये आयत यहूदियों को नहीं मिली, ईसाइयों को नहीं मिली, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने ये खुशखबरी दे दी कि अपनी उम्मत को बता दीजिए अल्लाह ने तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया है। अतममतु अलैकुम निअमती, अल्लाह ने अपनी नेमत को तुम्हारे ऊपर पूरा कर दिया है। वरज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, अल्लाह ने तुम्हारे लिए इस्लाम को बतौर दीन चुन लिया है और अल्लाह ने पसंद कर लिया। अल्लाहु अकबर। ये आयत नाज़िल हो गई, दीन हमारा मुकम्मल हो गया। अब उस दीन के अंदर अगर कोई बंदा बात बढ़ाएगा वो भी मुजरम, जो उस दीन से कम करेगा वो भी मुजरम। रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर 100 ऊंट जो है उनको कुर्बान किया और उनकी कुर्बानी थी। कुछ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद जो है वो ऊंट कुर्बान किए और बाकी सहाबा इकराम के जिम्मे लगा दिए। जिस वक्त हज से फारग हुए तो रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है मक्का से तशरीफ लेकर बाहर आए। मक्का से जिस वक्त बंदे बाहर आते हैं ना, एक शाहराह है जो मदीने को जा रही है, उसी पर मदीने वाले भी और उसी पर यमन वाले भी। मक्का से थोड़ी दूर निकल के वो एक रास्ता जो है फिर वो दो रास्तों में तकसीम हो जाता है। एक रास्ता यमन की तरफ जाता है, दूसरा रास्ता जो है वो मदीना तैयबा की तरफ जाता है। जिस वक्त रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पहुंचे हैं, इस जगह पर एक तालाब था, तालाब को अरबी जुबान में गदीर कहते हैं, वो उस जगह का नाम होगा। इस जगह पर पहुंचे, यमन जाने वाले काफिले जो हैं वो इधर से उन्होंने वापस जाना था, रसूलुल्लाह से हटना था। उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत की कि आपके बंदे भेजे हुए हजरत सैयदना अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनके खिलाफ उन्होंने कुछ शिकायत की। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी मौका पर करीब नहीं दी, उसी मौका पर उन शिकायत की तहकीक की और वो शिकायत जो है गलतफहमी पर मबनी थी या वो झूठी थी। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मौका पर खुतबा दिया और फरमाया, लोगों मन कुंतु मौलाहु फहाज़ा अली मौलाहु, फरमाया सुनो, जिसका मैं दोस्त हूँ अली जो है वो भी उसका, अली भी उसका दोस्त है। मौला का लफ्ज जो है ना अरबी लुगत के अंदर इसके कई माने आते हैं, लेकिन किसी माने में भी किसी डिक्शनरी में किसी लुगत के अंदर इसका माना जो है खलीफा नहीं है, बल्कि इसका माना गुलाम भी होता है, इसका माना जो है वो दोस्त भी होता है, इसका माना जो है हाकिम भी होता है। ये कई माने जो है कुरान मजीद के अंदर भी इस्तेमाल हुए हैं। तो यहाँ पर रसूलुल्लाह फरमा रहे हैं कि ऐ अल्लाह, जो अली से मोहब्बत रखता है तू भी उससे मोहब्बत रख। ऐ अल्लाह, जो अली से बुग़्ज़ रखता है तू भी उससे बुग़्ज़ और नफरत रख। ऐ अल्लाह, अली जो है मैं इन्हें कह रहा हूँ, मैं जिसका दोस्त हूँ अली भी उसका दोस्त है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात बता दी और फैसला जारी फरमा दिया कि हजरत अली के बारे में ये जितनी शिकायत हैं ये सारी बोगस हैं। अब इस लफ्ज़ को, इस रिवायत को लेकर लोगों ने जो है वो कई चीजें साबित की हैं, लेकिन हकीकत बात तो ये है इस हदीस पर भी मुहद्दिसीन की ढेर सारी जगह मौजूद है। तफसीलात जो है वो किताबों के अंदर मिल जाएंगी, लेकिन माना जहां पर या तो हाकिम वाला माना है कि जिसका हाकिम मैं हूं उसका हाकिम अली है। क्या मतलब कि अली को यमन के अंदर हाकिम बना के, गवर्नर बना के किसने भेजा है? मैंने भेजा है। तो लिहाजा जिसका हाकिम मैं हूं अली को भी अपना हाकिम समझे और इनसे फैसला कराए। या दूसरा माना जो शारहीन हदीस ने लिखा वो ये है कि मैं जिसका दोस्त हूं अली भी उसका दोस्त है। तो ये 18 ज़िलहिज्जा को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गदीर क़ुम पर ये खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं। आज इसी 18 ज़िलहिज्जा को आपके इस मुल्क के अंदर ये भी 18 ज़िलहिज्जा का वाक़या होगा। 18 ज़िलहिज्जा का दिन जो है रसूलुल्लाह के दौरे दामाद हजरत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत का दिन भी है।
آج آپ کے اس ملک کے اندر کچھ بدبخت لوگ ہیں اس دن کو بطور عید منانا انہوں نے شروع کر دیا یہ چند سال جشن غدیر قوم کے نام سے. اور غدیر قوم کا نام ہے حقیقت کے اندر صحابی رسول دور داماد رسول حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے اوپر یہ خوشی منائے جانے والا چکر ہے. اللہ تعالیٰ صحابہ کی محبت ہمارے دلوں کے اندر راسخ فرمائے اور اللہ رب العزت صحابہ پاک کے ساتھ ہمیں جنت کے اندر ان کی سنگت نصیب فرمائے. یہ بھائی سیاسی سوال جو ہے یہ مہربانی کر کے نہ پوچھا کر. سیاست جو کچھ بھی ہے ہم نے سیاست سے تعلق رکھتے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ میں 12 منافق ہوں گے. کیا یہ حدیث صحیح ہے؟ یہ ذرا تفصیلی بات ہے پھر کسی وقت پہ بتا دیں گے. اب وقت کافی ہو گیا ہے. مبالغہ کے وقت آپ اپنی بیویوں اور باقی اولاد کو کیوں نہیں لے کر گئے؟ مبالغہ کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا. اما جان حضرت فاطمہ الزہرا کو لے گئے تھے اور حضرت حسنین کریمین کو لے گئے. باقی اولاد کو کیوں نہیں لے گئے وہ اللہ کے نبی سے پوچھے جا کے. اچھا کل بھی یہ اعلان کیا تھا کہ پچھلے سالوں میں جو ساتھی اس ہمارے کورس میں شریک ہوئے اسناد انہیں دی گئی تھی. اسناد کیا ہے؟ اس کی ایک یادگاری ہوتی ہے کہ جو ساتھی پچھلے سال نہیں تھے اس سال تشریف لائے ہیں وہ اپنے نام جو ہے بار قاری صاحب کو لکھوا دیں تاکہ پرسوں تک ان کی اسناد جو ہیں وہ بن جائیں. دربار روڈ سے ہماری ایک باجی جان آتی ہیں. ان بیچاریوں کو مسئلہ ہے بچوں کے مناسب رشتوں کے سلسلے میں جہاں بھی بات ہوتی ہے تو وہ پایہ تکمیل تک نہیں پہنچتی. تو انہوں نے آپ سب بھائیوں سے اپیل کی ہے کہ آپ ان کے لیے دعا کریں. اللہ تعالیٰ ان کے لیے مناسب رشتوں کا اہتمام فرما دے. جتنے بھی بھائی جتنی بھی بہنیں مناسب رشتوں کے سلسلے میں پریشان ہیں اللہ غیب کے خزانوں سے ان کے اسباب کا رکھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین اللهم صل علی سیدنا ومولانا محمد النبی الامی اللهم انت الہنا لا الہ الا انت رب السماوات والارض انت رب العرش العظیم اللهم انت على كل شيء اللهم انت ربنا نحن عبادك. اے اللہ یہ میرے بھائی میرے بزرگ میرے دوست میرے احباب اے اللہ انہوں نے میرے اوپر اعتماد کیا کہ ایک مہینے سے زیادہ دن ہو چکے. اے اللہ یہ لوگ بغیر کسی دنیا کے لالچ کے یہاں تیرے محبوب کی پیاری باتیں سننے کے لیے آتے رہے. مولا انہوں نے تیرے پیارے محبوب کے تذکرے سنے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن آپ کا لڑکپن آپ کی جوانی آپ کا بڑھاپا آپ کی پیدائش کے تذکرے اور آپ کا آنا جانا اٹھنا بیٹھنا کھانا بیت الخلاء میں آنا جانا آپ کی تجارت آپ کی عبادت آپ کی سیاست اے میرے مالک یہ ساری چیزیں جو تیرے پیارے محبوب سے متعلق تھی یہ میرے بھائی یہ میرے بزرگ یہ بیٹھ کے سنتے رہے. اور یہاں آنے میں کسی کو دنیاوی غرض نہیں تھی دنیا کا لالچ نہیں تھا صرف تجھے راضی کرنے کے لیے تیرے گھر میں بیٹھ کے تیرے محبوب کے تذکرے سنتے رہے. تیرے مولا ان کا یہ بیٹھنا ان کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. مولا اس حاضری سے اگر تو خوش ہوا ہے تو اس کی برکت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دینا ہماری مشکلوں کو آسان فرما دینا ہمارے بیماروں کو صحت اور شفا عطا فرما دینا. اے میرے مالک جس کی جو پریشانیاں ہیں رزق حلال کی پریشانی ہے روزگار کی پریشانی ہے اولاد نہ ہونے کی پریشانی ہے اولاد کی نافرمانی کی پریشانی ہے یا مناسب رشتوں کی پریشانی ہے اللہ تو علام الغیوب ہے. اے اللہ تو علیم بذات الصدور ہے. اے اللہ تجھے تیری صفات کا واسطہ ان سب کی مشکلات کو آسان. اے میرے مالک ہمارے اس بیٹھنے کو ہماری پچھلی زندگی کے لیے گناہوں کا کفارہ بنا. اے میرے مالک پتہ نہیں اگلے سال ہم میں سے کوئی ہو یا نہ ہو. کئی ساتھی تھے جو پچھلے سالوں میں تھے آج وہ نظر نہیں آ رہے. ہمارے ایک بڑے پیارے بھائی حافظ خالد صاحب تھے. اللہ ہمارے ان سارے بھائیوں کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما. جتنے بھی ہمارے عزیز و اقارب رشتہ دار دوست احباب یا والدین
جو بھی اسلام کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو گئے مولا انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما۔ اے میرے مالک رات کا ایک حصہ بیت چکا ہے، تیرے بندے تیرے گھر میں بیٹھ کے تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے تجھ سے مانگ رہے ہیں۔ اے میرے مالک ان کی جولیاں اپنے خزانوں سے بھر دے۔ اے میرے مالک ان کی خواہشات کی تکمیل کر دے۔ اے میرے مالک تیرے پیارے محبوب نے بتایا کہ جب بندہ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے اللہ کو اس کے ہاتھ خالی واپس کرتے ہوئے اللہ کو شرم آتی ہے۔ اے اللہ ہمارے ان ہاتھوں کو خالی واپس نہ لوٹا۔ اے اللہ ہماری جولیوں کو خالی نہ لوٹا۔ اے اللہ اپنی رحمتوں کے ساتھ بھر دینا۔ اے اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ کر دینا۔ اے اللہ زندگی میں پچھلی زندگی میں نگاہ دوڑاتے ہیں گناہ ہی گناہ نظر آتے ہیں، کوئی نیکی ایسی نظر نہیں آتی جو تیری بارگاہ میں پیش کر سکے۔ اے اللہ تاریکیوں کے ان اندھیروں کے اندر ان ظلمات کے اندر ایک ہی روشنی کی کرن نظر آتی ہے۔ تو نے قرآن میں فرمایا ورحمتی وسعت کل شیء، تیرے محبوب نے بتایا کہ رب کہہ رہا ہے میری رحمت ہر چیز سے بچتی ہے۔ اللہ تیری رحمت یقیناً ہمارے گناہوں سے بھی بچتی ہے نا۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اپنی رحمت کی چادر میں لپیٹ دے۔ اے اللہ ہمارے سارے گناہ معاف، جو گناہ جان بوجھ کر کیے، جو گناہ بھول کر ہو گئے، جو گناہ لوگوں کے سامنے کی، جو گناہ چھپ کر کیے۔ اے اللہ کتنے گناہ تو ایسے ہیں جو ہمیں یاد بھی نہیں ہے ہم نے کیے تھے۔ اللہ کتنے گناہ ایسے ہیں جو ہم نے کیے تھے ہمیں یاد بھی ہیں۔ اللہ ہمارے ان سارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہماری بخشش کے فیصلے فرما۔ اے اللہ تیرے یہ بندے تجھ سے کیا مانگ رہے ہیں؟ اے اللہ رزق حلال مانگ رہے ہیں، خاتمہ بالخیر مانگ رہے ہیں، اسلام والی زندگی مانگ رہے ہیں، اپنی مشکلات کی آسانیاں تجھ سے مانگ رہے ہیں۔ اللہ میرے ان بھائیوں کی بزرگوں کی دعا کو قبول فرما۔ اے اللہ ان کے اندر سفید ریش بھی ہیں، سفید بالوں والے بھی ہیں، سفید بالوں سے اللہ کو حیا کرتا ہے۔ اے اللہ کسی ایک سفید ریش کی اے اللہ دعا کو دیکھتے ہوئے باقی حضرات کی دعا کو بھی قبول فرما۔ اے اللہ ان کے دلوں کے اندر جو کچھ مستور ہے اے اللہ تو خوب جانتا ہے۔ اے اللہ ان کی جائز خواہشات کی تکمیل فرما۔ اے اللہ ہمارے فلسطین کے بھائیوں کی مدد فرما، ان بہنوں کی مدد فرما، ان بچوں کی مدد فرما۔ اے اللہ کفار ان کو مٹانے کے تل چکے ہیں، اے اللہ تو غیب کے خزانوں سے ان کی مدد فرما۔ اللہ تو جانتا ہے سرحدوں کی حدیں ہمارے آڑے آ گئی ہیں، اللہ ہم ان بھائیوں اور بہنوں کے پاس نہیں جا سکتے۔ اے اللہ تو غیب کے خزانوں سے ان کی مدد فرما۔ اے اللہ یا کوئی ایسا سبب پیدا فرما دے کہ ہم اڑ کے ان بھائیوں تک چلے جائیں، ان بہنوں تک چلے جائیں۔ موت تو ادھر بھی آنی ہے اللہ، اگر موت تیرے رستے کے اندر شہادت والی آ جائے اے اللہ اتنی پیاری موت جس کے شہادت کی خواہش تیرے پیارے محبوب نے کی ہے اللہ، ہم تجھ سے شہادت والی موت کی تمنا کرتے ہیں، شہادت والی موت مانگتے ہیں۔ اے اللہ فلسطینی بھائیوں کی مدد اور نصرت فرما، ہمیں بھی ان کے شانہ بشانہ جو کچھ ہم کر سکتے ہیں اللہ ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ فی الحال تو دعائیں کر رہے ہیں اللہ ہمارے ان بھائیوں کو اپنے غیب کے خزانوں سے ان کی ساری کمیوں کو پورا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم تب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وآل بیتہ وعترتہ اجمعین برحمتک